الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق یہ ہمارا 5واں بیان ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چھوٹی نشانیوں کا جو یہ آج مکمل ہم کر لیں گے، اس کے بعد بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم کنز العمال شریف کی حدیث مبارکہ سنیں گے، جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں قیامت کی 72 چھوٹی نشانیاں ذکر فرمائیں۔ یاد رکھیں، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں وہ الگ پورا ہوتا ہے، وہ اس کی احادیث الگ آئی ہوئی ہیں۔ یہ صرف چھوٹی چھوٹی نشانیاں کہ جو کئی صدیوں میں وقتاً فوقتاً یہ ظاہر ہوتی رہیں اور ہوتی رہتی ہیں، اور جو باقی ہیں ابھی تک نہیں ہوئی وہ ضرور بعد میں ظاہر ہوں گی۔ اور اس سے اہل سنت والجماعت اور سنی یوں کا عقیدے کا بھی ظہور اور اس کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور ہر چھوٹی بڑی بات سے آپ کو، یعنی کہ پہلے سے لے کر جو دنیا کا پہلا دن تھا وہاں سے لے کر قیامت تک کی ساری خبریں دے دی، جس کو ہم ما کان وما یکون کہتے ہیں، وہ ضرور حضور کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ حضور جانتے ہیں۔ اور جب اگر یہ بات ثابت ہوئی تو وہابیوں کی اور دیوبندیوں کی وہ بات جو کہتے ہیں کہ حضور نہیں جانتے، اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی نہیں جانتے، اور میرا کیا ہونے والا ہے وہ بھی نہیں جانتے، اور قیامت کے بارے میں اور وہ بھی نہیں جانتے، وہ خود بخود اس کا رد ہو جائے گا۔ اب جب ان کے علم غیب والی بات کا رد ہو جائے گا تو یہ بھی بات ظاہر ہو جائے گی کہ وہابی دھرم یہ جھوٹا دھرم ہے۔ اب آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کچھ معاملے میں سنی صحیح ہیں اور کچھ معاملے میں وہابی صحیح ہیں، یعنی وہابی، رافضی، دیوبندی، سنی، سب کی کچھ باتیں صحیح ہیں اور کچھ باتیں غلط ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سب میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پوری دنیا میں سچا اسلام کہیں پر نہیں، جو حدیث مبارکہ کا بالکل خلاف ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر زمانے میں یہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی فرقے اور جتنے بھی فتنے اٹھیں گے وہ ضرور حق پر رہے گی، اور وہ یہاں تک کہ امام مہدی بھی تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ بھی وہ حق والی جماعت ہوگی، تو وہ اہل سنت والجماعت جسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو ٹائٹل ہے وہ اب ہر باطل فرقے والا اس میں گھس جاتا ہے۔ دیوبندیوں نے یو پی میں رجسٹریشن کروایا کہ اہل سنت والجماعت سے مراد دیوبندی لوگ ہیں، تو یہ اہل سنت والجماعت جو ہم کہتے ہیں، تو پھر اس میں ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے لگتا ہے، بولے ہم ہی سچے اہل سنت، اب گھس جاتا ہے اس میں، یہ بڑی سماعی کا لفظ بن گیا۔ اس لیے پھر ہم نے حق کو اجاگر کرنے کے لیے پھر مسلک اعلیٰ حضرت بولنا پڑتا ہے ہمیں۔ اب اس کا جب نام آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی پھر ہو جائے گا۔ اب بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو کیونکہ حدیث لمبی ہے تو اب میں دوسری باتیں کر نہیں سکتا، اور حدیث کو بھی شاید نہ سمجھا پاؤں میں سب باتوں کو، ایسے ہی اس کا ترجمہ ہی پیش کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ طویل حدیث ہے، کچھ متن پڑھیں گے، پھر لگے گا تو پھر ترجمہ ڈائریکٹ کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن واقد عن مقحول عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من اقتراب الساعة إذا رأيتم الناس أضاعوا الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكبائر وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البناء وأتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا واتخذوا القرآن مزامير واتخذوا جلود السبع شفافا والمساجد طرقا والحرير لباسا وكثر الجور وفشى الزنا وتهاون بالطلاق وأتوا من الخائن وخون الأمين وصار المطر قيظا والولد غيظا وامرأ فجرة ووزراء كذبة وأمناء خونة وعرفاء ظلمة وقلت العلماء وكثرت القراء وقلت الفقهاء وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنابر وفسدت القلوب واتخذوا القينات واستحلت المعازف وشربت الخمور وعطلت الحدود ونقصت الشهور وتقينت المواثق وشاركت المرأة زوجها في التجارة وركب النساء براثين وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء ويحلف بغير الله ويشهد الرجل من غير أن يستشهد وكانت الزكاة مغرمة والأمانة مغنمة وأعطى الرجل امرأته وأقى أمه وأقصى أباه وصارت الإمارة موارث وصب آخر هذه الأمة أولها وأكرم الرجل اتقاء شره وكثرة الشر وسعدت الجهال المنابر ولبس الرجال الطيجان وضيقت الطرقان وشيد البناء واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وكثرت الخطباء منابركم وركن علمائكم إلى ولاتكم فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال وافتوا بهم بما يشتهون وتعلم العلماءكم العلم وتعلم علماءكم العلم ليجلبوا به دنانيركم ودراهمكم واتخذتم القرآن تجارة وضيعت الحق الله في أموالهم وصارت أموالكم عند شراركم وقطعتم أرحامكم وشربت الخمور في نادكم ولعبتم بالميسر وضربتم بالكبر والمعزفة والمزامر ومنعتم المحاوي يجمع زكاتكم وأرأيتمها مغرما وقتل البريء ليغيظ العامة بقتله واختلف أهواؤكم وصار العطاء في العبيد والسقاط وطفت المكائل والموازن ووليت الأموركم السفهاء او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث مبارکہ ہے. بہت حدیث کہتے ہیں، وہ صرف کہاں سے شروع ہوتے کہاں حدیث پوری ہوتی وہ دکھا کر دکھا دے، صرف انگلی رکھ کر. جس کو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہاں سے شروع ہو رہی حدیث کہاں پوری ہو رہی، وہ لوگ بھی حدیث پہ بحث کرتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کی غلطیاں نکالتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی اس میں نشانیوں میں ہے. ترجمہ سماعت کریں، اب وقت نہیں ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ ایک ہی حدیث میں نبی کریم رؤوف الرحیم، اللہ کی دینے سے غیب کی سچی خبر دینے والے نبی کریم صادق اور مصدوق رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں عطا فرمائی. اور وہ اس زمانے میں کہ جب صحابہ کرام نے سنا تو ان کی آنکھیں تعجب سے یہ کھلی رہ گئی ہوگی کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا لوگ ہوں گے. لیکن شاید آج تم سنو گے تو تم کو لگے گا کہ ہاں ہم تو اسی میں جی رہے ہیں، ہمارے لیے تو جیسے یہ کوئی نارمل سی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز گناہ ہے تو گناہ کو اتنا کثرت سے کیا جا رہا ہے اور گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ شاید اب لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، بلکہ الٹا یہ علماء کو اور اگر کوئی متقی ہے اس کو سکھاتے ہیں کہ بھئی تم یہ سب گناہ نے ثواب دیکھو گے نا تو پچھی کی حل نو. وہ سامنے سے ایسا بولتے ہیں یہ پچھی تھورک تو پچھی کریے ہو پہ. اب تھورک میں وہ سب کچھ کر دیتا ہے. وہ سماعت کریں. حضرت زید ابن واقد سے روایت ہے، انہوں نے مقول سے روایت کیا، انہوں نے مولا علی مشکل کشا باب المدینۃ العلم، علم کا شہر کے دروازے رضی اللہ تعالی عنہم یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے یہ ہے اذا رأیتم الناس اضاعوا الصلاۃ، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں. اس کا معنی اتنا طویل ہے کہ اگر میں صرف نماز کو ضائع کرنا کیا ہے وہ سکھانے بیٹھوں تو شاید 1.5-2 گھنٹہ صرف اسی اضاعوا الصلاۃ میں نکل جائے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. نماز کو ضائع کرتے ہیں، اس کو یوں سمجھے کہ نمازوں کو برباد کر دیتے ہیں.
لوگ نمازوں کو برباد کرنے لگیں گے، یہ قیامت قریب ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب نمازوں کو برباد کرنے کے متعلق کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ نمازیں برباد کیسے ہوتی ہیں۔ ایک تو نماز ضائع ہونا یہ ہے کہ آدمی نماز ہی نہ پڑھے۔ اب جب یہ لیں گے کہ آدمی نماز ہی نہ پڑھے تو 95% مسلمان آج اس میں آ جائیں گے۔ آج 95% لوگ ہیں جو نمازوں کو ایسے ہی پڑھتے ہی نہیں، بالکل کوئی شروع ہی نہیں کرتے، ضائع کر دیتے ہے نا۔ جمعہ کی بھی بات کریں تو کچھ 10% سے زیادہ، یا میں نے تو حساب لگایا تھا 5% بن رہے تھے صرف۔ جمعہ بھی نماز سے 5%، مردوں کی بات ہو رہی ہو۔ میں نے پاپولیشن کا حساب لگایا، اندازہ لگایا کتنی ہے کتنی نہیں ہے، اس کے مطابق ہم نے ایک حساب لگایا تھا، اور میں نے کئی محفلوں میں اس کا الگ الگ لوگوں کے ساتھ اس بارے میں بات کی، تو عورتوں اور بالکل چھوٹے بچوں اور ضعیف اور بزرگ شخص جو نہیں مسجد میں آ سکتے ان سب کو نکال کر ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ آج اس موربی شہر میں جس پر جمعہ فرض ہو ایسے تقریباً 40,000 لوگ ہیں، جوان تندرست مرد۔ 1 لاکھ کی پاپولیشن ہے تو 40% تو لوگ ہوں گے نا جو مرد میں آتے ہوں، جس پہ جمعہ فرض ہوتی ہو، یعنی جس پہ جمعہ فرض ہے وہ 5 ٹائم کی نماز بھی اس پہ فرض ہے، وہ سب آ گئے اس میں۔ لیکن ساری مسجدوں کا حساب لگائیں، ٹوٹل نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 40,000 میں سے 4,000 لوگ بھی جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں، 2 سے 2,500، اور شاید آخر جمعہ کے دن شاید 4,000 ہوتے ہوں، 4-5,000، یعنی کہ 95%، اور بہت اچھا گمان رکھے تو 90% لوگ، 90% لوگ وہ ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ اب کون سا عذاب نہیں آ سکتا ہم پر؟ یہ تو اللہ کا شکر کریں کہ ابھی تک ہم کھا پی رہے ہیں اور ایسا ہی اپنے کام کاج کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم ایسا یہ گناہ ہوا، اور یہ گناہ ایسا نہیں کہ جو نہیں کر رہے ہیں اسی پر ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر بھی آئے گا۔ کیا تم نے ان کو ٹوکا؟ کیا تم نے ان کو روکا؟ کیونکہ جو کھلم کھلا گناہ کرے اور پھر سمجھانے سے بھی نہ سمجھے، پھر اس کا بائیکاٹ کرنا ہوتا ہے۔ کھلم کھلا حرام بائیکاٹ یعنی بہشکار ہوتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری توڑی جاتی ہے، اس کے ساتھ لین دین خرید و فروخت توڑ دیا جاتا ہے، اس کا یوں بالکل سماج سے بہشکار کرنا ہوتا ہے اصل مذہب کے مطابق۔ تو ہم تو سب ملے ہوئے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑھے اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، یہ سوچ دی گئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر میری بات سمجھ سکتے ہیں تو سمجھے، میں ذرہ بھی اپنی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں دین کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں شریعت کی باتیں پہنچا رہا ہوں، اور جتنا بھی میں نے حدیثیں اور تفسیریں اور جو کچھ، یعنی بہت چھوٹا ہی، شاید میں نے 1% تو کیا 0.001% ہی پڑھا ہوگا ابھی تک، اس میں سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جب کچھ گناہ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سماجک اور مجموعی لیول پر ہوتے ہیں، جب وہ کام کیے جاتے ہیں تو جو وہ گناہ نہیں کرتے اس کو بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کو لگے گا کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، لیکن یہ میں شاید اتنا ہی کر سکتا ہوں، یہ سمجھیں، یا یہ میرے کام کے اس میں آتا ہے، یہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو، فلاں بستی میں جا اور بستی کو نیچے سے اٹھا اور اس کو یوں ہی پلٹ دے۔ کیا عذاب آیا کہ ان بستی والے ایسے گنہگار ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بستی کو یوں ہی اٹھانا ہے اپنے پروں پر اور اونچے لے جا کر ایسے ہی پلٹ دینا، یوں کر کے یوں، ساری بستیاں بھی الٹی ہو جاتی ہے۔ بھائی وہ مالک جب جبار قہار بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، اس میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر تک بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ ہم میں سے تو کوئی نہیں نکلے گا ایسا۔ ایک پلک جھپکنے کی دیر، پلک جھپکنے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ ملی سیکنڈ میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ ملی سیکنڈ کے لیے بھی اللہ، اس نے تیرا گناہ نہیں کیا، تیری نافرمانی نہیں کی۔ اور عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ، جب ہم بستی کو پلٹیں گے تو یہ بھی تیرا نیک اور متقی شخص اس میں ہے، تو پھر اس کے ساتھ پلٹنا ہے یا پہلے اس کو الگ نکال دینا ہے پھر پلٹنا ہے، یا کیا حکم ہے؟ یوں
تو عرض کی یا اللہ اس میں ایک بندہ تیرا ایسا بھی ہے جس نے پلک طرفت عین، حدیث میں آیا ہے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے، کوئی گجراتی کتاب اردو کتاب میں سے پڑھ کے آپ کو نہیں بیان کر رہا. تو یا اللہ اس میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے ایک پلک کے جھپکنے تک بھی تیری نافرمانی اور گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بستی کو پلٹ دو سارے بستی والوں کے ساتھ اور اس آدمی کے ساتھ، کوئی بچنا نہیں چاہیے، سارے کے سارے کو الٹ دو. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اس نے ایک پلک کے جھپکنے تک بھی نافرمانی نہیں کی، میری گناہ نہیں کیا، لیکن جب میرے گناہ کیے جاتے تھے، میری نافرمانی کی جاتی تھی، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو ناراضگی نہیں ہوئی، اور وہ گناہ کو اور بری باتوں کو اور میری نافرمانیوں کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا تھا. اس کی سزا خود نہیں کیا، لیکن دوسروں کو گناہوں سے روکنا یہ بھی ایک ہمارے پہ فرض ہے. خود رکنا ایک واجب اور دوسروں کو روکنا یہ دوسرا. تو اگر ہم خود نیکی کریں یہ ایک فرض ہم پر، یہ واجب، اور دوسروں کو نیکی کا حکم یہ دوسرا ہے. تو اگر ہم خود کر رہے ہیں، خود نیک ہیں، خود نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا 50% کام برابر ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن دوسرے جو نہیں پڑھ رہے ہیں، اب باپ نماز پڑھے بیٹوں کو نہیں کہہ رہا، پڑوسیوں کو کیا کہے گا، دوسروں کو کیا، بیٹوں کو نہیں کہہ رہا، بولے ہاں بوڑھا تھی ویا پوتے جی جے کرنو ہی کریں. لیکن وہی باپ دکان پہ باپ بیٹے ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو بیٹے کو آرڈر دیا ہوتا ہے کہ میرے پوچھے بغیر کوئی بھی زیادہ خرچہ نہیں کرنا ہے، مال منگانا ہوتا ہے تو باپ سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، پیسے اٹھانے ہوتے ہیں باپ سے مشورہ کرنا ہے، لون لینی. اب وہ وہاں پہ نہیں کہتے کہ جوان ہو گئے جو کرنا ہے کرنے دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیسوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اکیلا نہیں کرنے دینا ہے، ہم سب ساتھ میں ہیں، اس کو کیوں میں کرنے دوں گا. لیکن گناہ اور ثواب کی بات آتی ہے تو ہاتھ اونچے کر کے نکل جاتا ہے کہ بڑے بچے کسی کی مانتے نہیں. میں نے بولا تیری دکان میں سے ₹1,00,000 لے جائیں، پھر تو دیکھ کیسے منواتا ہے اپنے بیٹے کو، سب منوا لے گا. تو بات دراصل یہ ہے کہ دین کے معاملے میں سستی کا یہ نتیجہ ہے. تو فرماتے اضاع الصلاۃ، جب لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگے تو ایک تو یہ ہے کہ پڑھتے ہی نہیں تو ضائع ہو گئی، اور کچھ لوگ وہ کہ جو نماز پڑھ کے بھی نماز کو ضائع کر دیں گے. وہ کیسے ہوگا؟ تو ایک سب سے بڑی وجہ جو سب سے بدترین اس کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو. کوئی گستاخ رسول ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے اور قادیانی ہے، اب نمازوں پہ نمازیں اتنے سجدے کیے کہ دل میں جتنی بھی سیاہی اور کالاشی ساری پیشانیوں پر آ گئی. وہ جو مہر لگی ہوئی تھی دل پہ وہ پیشانیوں سے جھلکنے لگی، اتنا بڑا کارا ٹکا لگا کے گھوم رہا ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتا، اشراق چاشت بھی نہیں چھوٹتی. لیکن جب عقیدہ صحیح نہیں، اگر بے وضو نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی. جس کا غسل نہیں وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی. جس کا وضو نہیں وہ نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی. اور جس کا ایمان نہیں وہ نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی. پھر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. اس میں کہا لمبی چوڑی سوچنے کی ضرورت ہے. تو نہیں ہوگی. تو ایک تو وہ کہ پڑھیں گے لیکن عقیدے میں خرابی، نماز گئی. ایک وہ عقیدہ درست ہے لیکن وضو یا غسل برابر نہیں کرتا، وضو کے فرض پتہ نہیں، غسل کے فرض پتہ نہیں. کئی سارے، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ایک ہماری یہ بھی علمیہ ہے، ٹریجڈی ہے کہ جمعہ کے دن اتنے لوگ کہاں نا کتنے سارے لوگ 3-4 ہزار لوگ نماز پڑھتے ہیں. اس میں سے اگر آپ کھڑے رہ جائیں اور چیک کریں کہ اس میں سے کتنے لوگ وضو صحیح کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سے 50% لوگ ایسے نکلیں گے کہ جس کی کونیاں یہ گلی ہوتی ہی نہیں ہے، پانی کورے کا سوکھے کا سوکھا رہ جاتا ہے. کتنے سارے وہ نکلیں گے جس کے ٹخنے نہیں ادا کی. کتنے سارے وہ نکلیں گے جس کا چہرہ بھی پورا نہیں دورے، وہ ایسے ہی، کیونکہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتے ہیں، جلدی جلدی آتے ہیں، جلدی جلدی نکل جاتے ہیں، نہ کسی کو دیکھا، نہ کسی علماء کے ساتھ بیٹھا، نہ کسی کو پوچھا، کچھ بھی نہیں. تو ایک تو وہ کہ نماز پڑھیں گے عقیدہ درست پھر بھی نہیں ہوئی. ایک وہ کہ نماز پڑھیں گے مخارج صحیح نہیں، قرات صحیح نہیں، وہ بھی گئی.
پھر ایک وہ کہ نماز پڑھیں گے رکوع سجدہ صحیح نہیں کر رہے ہیں وہ بھی گئی، ایک وہ کہ جو واجبات ادا نہیں کر رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں تراویح پڑھتے ہیں کہ رکوع کے بعد اور سجدے کے 2 سجدوں کے درمیان پیٹھ کو سیدھا کرنا واجب ہے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے جتنا بیٹھنا واجب ہے، جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ جب رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے کے 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں، اتنا ضروری ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تراویحیں کیسے پڑھتے ہیں اور نمازیں کیسے پڑھتے ہیں، تو ان کی بھی گئی، تو یہ اتنا کچھ آ جاتا ہے۔ اب یہ سب نکالو گے تو صحیح نماز پڑھنے والے آپ کو شاید آدھا فیصد ملیں یا 1% ملیں، اور اس میں بھی وہ رحیم و کریم رب کہ ہماری روٹی نہیں روک رہا، اور ویسے بھی وہ ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں روکتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ معاذ اللہ رب العالمین، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کتنی وہ غیب کی خبریں یہ اس زمانے میں دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں نماز کو توڑنا صحابہ کرام کا مذہب تھا، کہ اگر کوئی ایک نماز بھی نہ پڑھے تو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے، اور ایک جماعت چھوڑ دے بغیر عذر کے تو صحابہ کرام اس کو منافق سمجھا کرتے تھے، کہ منافق ہوتا ہے وہ جماعت میں نہیں آ سکتا اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ یہ اس وقت کا نیم تھا کہ کافر نماز نہیں پڑھے گا، جو بھی اسلام کو قبول کرے گا ضرور نماز پڑھے گا 5 و 5۔ اس زمانے میں حضور فرماتے ہیں کہ جب تم قیامت کی قریب کے نشانیوں میں سے ہیں کہ جب لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگے۔ پھر آگے فرمایا کہ اضاعوا الامانہ، امانت کو ضائع کر دیا جائے، اس کی بھی لمبی تفصیل ہے، اب میں صرف ترجمہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ پھر کبیرہ گناہوں، بڑے بڑے گناہوں کو حلال ٹھہرایا لوگوں نے۔ پھر بیاج، مسلمان اور مسلمان کے درمیان بیاج خوری عام ہو جائے، ایک معمولی سی بات لے لی جائے، 1,00,000 روپے قرض دیا، 2 لاکھ دیا، اب 2 لاکھ کے اوپر 1 پیسہ بھی لے گا وہ بیاج ہے، پھر اگر اس کو تم گھاس گھنے کا نام ہی کیوں نہ دو۔ بیاج کی سیدھی اور سادی ویاخیا یہ ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کر لائے وہ بیاج ہے۔ جو بھی قرض، جو بھی لون مسلمان کو دیا جائے، دونوں طرف مومن مسلمان ہوں اور وہ سامنے سے اس کا کوئی بھی فائدہ ہم کو ملے قرض دینے کی وجہ سے، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا اور پھر اس نے ہم کو کھانے کی دعوت دی، پہلے نہیں دیتا تھا، پہلے رواج نہیں تھا، پہلے ہمارا سبند نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو دعوت دی جائے، پہلے سے ہے سبند ہمارا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی پرانا سبند ہے، رشتہ داری ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں ویوہار اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب ہم پیسہ دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے سامنے نرم پڑ جاتا ہے۔ پھر اس نے ہم کو دعوت دی تو اب اس کی دعوت قبول کرنا بھی سود ہو جائے گا۔ اور یہ جو مکان والا سسٹم ہے کہ 3 لاکھ یا 5 لاکھ دیتا ہے کسی کو، پھر اس میں 2 4 5 سال رہتا ہے، پھر جب مکان خالی کر کے جاتا ہے تو وہ 5 لاکھ واپس دینے، تو مکان کس وجہ سے رہا تھا اس نے؟ وہی نہیں کہ جو پیسے دیے تھے، یہ سود ہو گیا۔ نام آپ کچھ بھی دو، بیاج کی ویاخیا یہی ہے کہ جو بھی قرض ہم دیں مسلمان کو اور اس سے جو بھی فائدہ ہمیں ملے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ اتنی کڑی دھوپ میں کہیں قبرستان وغیرہ گئے ہوئے تھے، تو سارے لوگ، ایک مکان تھا، مکان کے وہ سایہ ہو رہا تھا، سارے لوگ وہ سایہ میں چلے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جہاں پہ توصیف الرحمان اور انجینئر مرزا اور معراج ربانی جیسے بکواس کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ تقویٰ کیا ہوتا ہے اور مجتہد کی شان کیا ہوتی ہے۔ امام اعظم دھوپ میں کھڑے رہے، لوگوں نے کہا حضرت یہ سائے میں چلے، یہ اتنا دھوپ ہے، اور سارے لوگ وہاں پہ چلے گئے۔ بولے نہیں، بات لوگوں نے اصرار کیا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور امام تو امام ہوتا ہے، حکمت جاننا، پھر علم والا ماحول تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس گھر والے کو کچھ روپیے قرض دیے ہوئے ہیں، اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھایا تو شاید یہ سود اور بیاج نہ ہو جائے۔ حالانکہ نہیں ہوتا ہے، بیاج اس سے نہیں ہوتا ہے، وہ تقویٰ کا بات تھی۔ فتویٰ اسی پر ہے کہ اس طرح سے فائدہ اٹھانے سے بیاج نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ایسے ہی سایہ کر رہی ہے اور ہم وہاں پہ کھڑے رہ گئے تو اس کو سود اور بیاج نہیں کہیں گے، فتویٰ اسی پر ہے، لیکن فتویٰ سے اونچا مقام تقویٰ کا ہوتا ہے۔
تو ان کا تقوی کا عالم یہ تھا کہ بولے مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ بھی پھر یہ نہ ہو جائے کہ میں نے اس کو قرض دیا اور پھر اس کی دیوار سے فائدہ اٹھا لیا. یہاں پہ دیوار کیا پورے پریوار سے فائدہ لوگ اٹھا لیتے ہیں. اللہ اب کیا بتاؤں، اس کا سب یہ ایسے ٹاپک ہیں کہ ہماری کئی اس میں پورا گھنٹہ نکل جائے گا. میں پورا ترجمہ کر دوں گا تاکہ چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں. پھر ہے مکان پختہ بنایا جائے، لانچ رشوت کا چلن ہو جائے، اور فرمایا کہ لانچ رشوت لینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں. لیکن اس کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں کہ جس سے آدمی گنہگار نہیں ہوتا. اور آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ کے یا کئی جگہوں پہ کام نکلوانے کے رشوت سے، وہ پورا مسئلہ الگ ہے، پھر بعد میں کوئی چاہے تو مجھ سے مل لے. مکان پختہ بنائے جائیں، خواہشوں کی پیروی کی اور دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا. دنیا ملنی چاہے، دین جائے، ایمان جائے، عقیدہ جائے، جو جانا ہے جائے. معاذ اللہ. قرآن کو گانا ٹھہرا لیا. قرآن ایسا پڑھیں گے جیسے گانا گایا جا رہا ہے، اتار چڑھاؤ کے ساتھ اور لحن کے ساتھ، غلطیوں کے ساتھ. اور جب تم دیکھو کہ لوگوں نے درندوں کی کھالوں کو بطور زین استعمال کیا اور مسجدوں کو سجایا گیا، مسجدوں کو ڈیکوریشن میں لگا دیا گیا، تو اس میں ساری باتیں ناجائز و حرام نہیں ہیں. مسجدوں کو سجانا، اس میں ڈیکوریشن کرنا، یہ جائز ہے اور یہ صحیح بھی ہے اور یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. تو لیکن یہ اس زمانے میں نہیں. اس زمانے میں مسجدیں کچی ہوتی تھیں لیکن نمازی پکے ہوتے تھے. آج مسجدیں پکی بن گئی، اب سب کچھ ہے. میں نے تو کبھی کبھی بولتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں جتنے یہ بلب جلتے ہیں اس سے کم نمازی ہوتے ہیں. کبھی کبھی اے سی ہوتا ہے اس سے کم نمازی ہوتے ہیں. یہ کتنی شرم کی بات ہے. تو ایسوں کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ مسجدوں کو راستہ بنا لیا، مردوں نے ریشم کو کپڑا ٹھہرا لیا، ظلم زیادہ ہوا، زنا عام ہو جائے، طلاق کو معمولی بات سمجھی جائے، کھانے میں نمک نہ ہو تو بھی طلاق ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں مطلب معمولی کوئی مسئلہ ہی نہیں، طلاق دینا ہے دے دیا. پھر جو خیانت کرنے والا ہے اس کے پاس امانتیں رکھی جائے اور جو امانت دار ہے اس کو خیانت دار ٹھہرا لیا جائے. جیسے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے کئی سارے کہ جو رشوت نہیں لیتا اسی پہ کرپشن کا چارج لگتا ہے. اور بارش یہ گرمی بڑھنے کا سبب بنے. بارش برسے تو گرمی بھی بڑھ جائے، ورنہ الٹا ہونا چاہیے. قیامت کی نشانیوں میں سے. پھر جب اولاد دل کی گھٹن ہو جائے، اولاد دل کے چین کی جگہ پہ گھٹن ہو جائے. اور یہ تو پھر اب شاید آپ سے زیادہ مجھے پتا ہوگا، آ کر فریاد کرتے ہیں اس کا کچھ کر دو، دم کر دو، مانتا نہیں اس کو سدھارو. یعنی ماں باپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور پکڑ بھی نہیں سکتے، ایسی حالت ہو جاتی ہے. ایسی یہ سب نشانیوں میں سے. پھر امیر عمرہ جو ہیں لیڈر یہ بدکار ہوں، منسٹر وزیر جھوٹے ہوں. پھر امیر لوگ ہیں جو پرمکھ وغیرہ لوگ ہوں گے یہ خیانت کرنے والے ہوں گے، یہ خائن. اس کے پاس مال پڑا ہے قوم کا، وقف کا، پھر کیا بولتے ہیں پنچ کا، حساب نہیں ہوگا. یہ خائن امیر ہو جائیں. پھر حساب لینے والے ظالم ہو. پھر علماء جو ہیں وہ مالداروں کے سامنے جھک کے بات کریں گے ایسے. یہ سینے پر حضور کی شان تو دیکھیں کیا بیان فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. یہ الفاظ ہیں کہ علماء جو ہیں وہ مالداروں کے سامنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر جھکیں گے، ایسے کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر کیا کریں گے، وہ مالداروں کو راضی رکھیں گے تاکہ وٹامن ایم. پھر کیا ہوگا، اس طرح جھکیں گے. پھر ان کے لیے لوگوں کو حلال کو حرام ٹھہرا لیں گے، حرام کو حلال ٹھہرا لیں گے، اور لوگ جس سے راضی ہوں ویسے فتوے دیں گے. بولے قوالی کرنا، ڈھول گانا، ناچ کرنا کیا ہے، بولے وہ تو کرو غریب نواز بھی کرتے تھے، اب لوگ جاش میں آ گئے. اب جو لوگوں کو اچھا لگے گا وہ ایسے فتوے دیں گے تاکہ تمہارا بھی کام ہو جائے، میرا بھی، ہم سب کا بھی کام ہو جائے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علماء جو ہیں وہ خیانتیں کرنے لگیں گے. وہ پہلے آیا خیانت والا، یہی ہے کہ یہ بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے. پھر قرہ، یہ قرات کرنے والے اور تقریریں کرنے والے کثرت سے ہوں گے جبکہ عالم کم ہوں گے.
کوئی بھی تقریر چالو کر دے گا، کچھ بھی بولتا رہے گا، علم کے نام کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہ جوک سنا کے بھی وہ بات ختم کر دے گا۔ پھر قرآن شریف کو سونے چاندی سے مزین کیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ مسجد آراستہ کی جائے، سجائی جائیں، وہ بھی جائز ہے۔ ممبر دراز کیے جائیں، دل فاسد ہو جائیں، لوگ گانے والیاں رکھیں، باجے حلال ٹھہرائے جائیں، جو بھی میں نے کہا سنگیت کو حلال ٹھہرایا جائے گا، ثابت کیا جائے گا کہ سنگیت اور ڈھول اور تماشے یہ سب وہ اس طرح سے ثابت ہے، لوگ اس کو پھر حلال ٹھہرائیں۔ شرابیں پی جائیں، پھر اللہ کے حدود کو معطل کیے جائیں، سب نہیں سمجھا رہا میں، مہینے گٹ جائیں، پھر جو عہد اور پیمان ہیں، وعدے ہیں، وہ سب توڑے جائیں۔ عورت، اللہ اکبر، عورت اپنے شوہر کی بزنس میں پارٹنرشپ کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عورت اپنے شوہر کی تجارت میں شریک ہو، پارٹنر ہوگی اس کی، اور ان سے مشورے سے سب ہوتا ہوگا۔ عورتیں ترکی گھوڑوں پر بیٹھیں، عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے مشابہت کریں، ان پر لعنت آئی ہے۔ مشابہت یعنی ان کے جیسے کپڑے پہنا، ان کے جیسے چال چلن کرنا، اب ایسا ہوتا ہے۔ مردوں کو دیکھو لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں، اور عورتوں کو دیکھو تو مردوں کی طرح کپڑے پہنتی ہے اور وہ بوبی کٹ لے کے نکلتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس قسم سے آ رہے ہیں۔ پھر ہے غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں، گواہی مانگی جائے اس سے پہلے آدمی گواہی دینے نکل پڑے، پوچھا جائے اس سے پہلے بتانے لگے، اور زکوٰۃ کو تاوان ٹھہرے، امانت مال غنیمت، اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے، یہ بیان ہو چکا۔ باپ کو دور رکھے، پھر عہدے میراث ہو جائیں، جتنے بھی عہدے ہیں وہ وارثاگت ہو جائیں۔ امام اگر کوئی امامت کرتا ہے، اس کا بیٹا لائق ہوگا، نالائق امام بنی جائے گا، پیر کا بیٹا پیر ہی بنے گا پھر، اگرچہ وہ بالکل فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانوں میں سے کہ عہدے جتنے بھی عہدے ہیں وہ سب کیا ہو جائیں؟ میراث، وارثے میں ملیں گے، پھر لائقات نہیں دیکھی جائے گی۔ امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو گالیاں دیں، آدمی کی عزت اس کے شر کے ڈر سے بچنے کے لیے کی جائے، یہ بیان ہو چکا۔ سپاہیوں کی کثرت ہو، آج پوری دنیا میں ملٹریوں پر اور لشکریوں پر یہ ایک زبردست ڈیفنس فنڈ بنایا جاتا ہے۔ یہ پھر جاہل ممبر پر چڑھیں، ابھی محرم کی تقریب آئیں گے 10 دن، کتنے جاہل لوگ ہوں گے جو یہ مقرر شعلہ بیاں اور کیا کیا نام لقب لکھ کر یہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ جاہل ہوتے ہیں، اکثر اس میں جاہل ہوتے ہیں، جس کو عالم آپ نہیں کہہ سکتے، وہ جاہل ہوتے ہیں، وہ عالم بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ، لیکن جاہل ممبر پر چڑھیں گے، مرد تاج پہنیں گے، راستے تنگ ہوں گے، رہائش رہنے کے مکان اونچے اور پختے بنے، مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے بے نیاز ہو، تمہارے ممبر کے خطیب بکثرت ہوں، بیان کرنے والے کثرت سے ملیں گے، تم کو وائز کرنے والے کثرت سے ملیں گے، لیکن علماء جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ آپ اس کو وراثت کا مسئلہ پوچھو، نہیں معلوم، مسئلے وہ نہیں بیان کریں گے، وہ واقعات بیان کریں گے، کیونکہ علم، مسئلے کے لیے تو علم چاہیے، مسئلے نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب نشانیوں میں سے۔ پھر تمہارے علماء تمہارے والیوں کی طرف جھکے تو ان کے لیے حرام کو حلال ٹھہرا دے، حلال کو حرام کر دے، ان کو من چاہا فتویٰ دے، اور تمہارے علماء علم اس لیے سیکھیں گے کہ تمہارے مالداروں سے دینار و درہم اکٹھا کریں، اور تم قرآن کو تجارت ٹھہرا لو، اور تمہارے مالوں میں جو اللہ کا حق ہے اسے ضائع کر دو۔ جیسے قربانی آ رہی ہے نا، کئی سارے نکلیں گے غریب کی مدد کرنے والے، قربانی نہیں کریں گے، اور تمہارے مال تمہارے برے لوگوں کے قبضوں میں ہوں، اور تم اپنے رشتوں کو کاٹو، اپنی مجلسوں میں شرابیں پیو، جوا کھیلو، شادیاں ہوتی ہے یہاں تو آخری وقت اچنتا، شرابیں بھی ہیں، جوا بھی ہے۔ پھر 6 مہینے کے بعد آتا ہے کہ نظر لگ گئی، اور طبلہ بجاؤ، میوزیکل انسٹرومنٹ بجاؤ، اپنے محتاجوں کو اپنی زکوٰۃ نہ دو، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھو، اور بے گناہ قتل ہو، بغیر گناہ کے قتل عام کیا جائے تاکہ عام لوگ اس سے گھٹیں، اور تمہارے خیالات مختلف ہو۔ آج گھر میں 5 لوگ لیتے ہیں، 5 لوگوں کی بات الگ ہوتی ہے، خیالات مختلف ہو گئے، بخششیں غلاموں میں کم، مرتبہ لوگوں میں عام ہو، اور پیمانے اور ترازوئے کم ہو، لوگ وزن کم کر دیں، ہے نا؟ دیکھا ہوگا نیٹ ویٹ نے، گروس ویٹ نے، کیا کیا ویٹ دکھا دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل وزن کتنا ہے۔ یہ ترازوئے کم ہو، اور تمہارے امور کے والی جو تمہارے معاملات سنبھال رہے ہیں، جن کو ہاتھ میں تم
معاملے کے لیے لے جاتے ہو، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی سمادھان ہوتا ہے، تو معاملہ کو حل کرنے والے بیوقوف لوگ ہوں گے. تو یہ سب تو آپ کو لگے گا سب کچھ ہے اس میں ہے. تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیب دانی کہ یہ قیامت کے نشانیوں میں سے حضور نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں. جیسے کہا گیا کہ اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو پھر ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ پھر ہم بھی جہنمی ہو جائیں. ہم کو ان سے بچنا ہے. تو لہٰذا یہ جو بیان کیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ تو ہونا ہی ہے تو پھر ہم بھی ایسے ہو جائیں. نہیں، یہ تو ہونا ہی ہے، لہٰذا اور زیادہ الرٹ ہو جاؤ کہ یہ میں اس میں نہ آ جاؤں، میرا دامن اس میں نہ بک جائے، میرے گھر والے یہ گناہوں میں نہ پڑ جائیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.